بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. میرے بھائیو، حج اور عمرے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیا اثرات ہوں ہماری زندگی پر، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کریں، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، کیونکہ اگر یہ تین ہوگی تو کسی عمل میں بھی اس کا عمل ضائع ہو جائے. اور اسی طرح صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1350 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج اللہ کے لیے کیا، اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، فسق و فجور والا کام نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. سبحان اللہ، یعنی گناہوں سے بالکل پاک. اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت ہوں. تو میرے بھائیو، میں پہلے، کیونکہ کافی لوگ فوت ہو گئے حج کے دوران اس دفعہ، پہلی بات یاد رکھیے پیارے بھائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے، یہ زمین و آسمان نہیں تھے بنے، 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا. ان اول ما خلق القلم، قلم کو کہا اکتب، لکھو. قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ جو بتاتے کہ قلم لکھ دے گی. تو ہر چیز لکھی ہوئی، یا موت کا وقت لکھا ہوئے پیارے بھائی، جہاں آنا ہے جس وقت آنی، بیڈ پہ بھی آنی ہے، بستر پہ بھی آنی ہے. اللہ نہ کرے گناہ کرتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، کوئی سگریٹ پیتی ہے، کوئی زنا کرتے، کوئی سود کھاتے، کوئی کسی کو قتل کرتے. لیکن یہ کتنی اچھی موت ہے پیارے بھائیوں، حج اور عمرے والی موت. آج آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کروں گا، بلکہ 3. صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1114 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خرج حجا فمات كتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ، کہ جو شخص حج پہ گیا اور فوت ہو گیا، وہاں پہ آتے ہوئے جاتے ہوئے حج کرتے ہوئے، اس کا اجر قیامت تک کے لیے جاری و ساری. سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے بھائی. اسی طرح عمرے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ومن خرج معتمرا فمات كتب اللہ له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، کہ جو شخص عمرے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، اور وہاں فوت ہو گیا، یا آتے جاتے راستے میں فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی جو ہے اجر جاری اور ساری ہے. سبحان اللہ، کتنا اجر عظیم ہے پیارے بھائی. اسی طرح پیارے بھائیو، بخاری کی حدیث نمبر 1849 ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 1206 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف عرفہ میں، عرفات کے میدان میں، ایک شخص جو ہے اونٹنی سے گرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو خوشبو بھی مت لگاؤ اور اس کا سر بھی مت ڈھانپو، کیونکہ قیامت والے دن یہ جو ہے اٹھے گا اور یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا. کیا کہہ رہا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو پیارے بھائیو، حج اور عمرہ ایک عظیم عبادت ہے، اور حج اور عمرہ میں 2 چیزوں کی بات، 2 چیزیں ہمیں بار بار ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. آج بتاؤں گا. اور حج اور عمرے کا مقصد کیا ہے پیارے بھائی؟ 2 چیزیں، جیسی عمرہ شروع ہوتا ہے، جیسی حج شروع ہوتا ہے، 2 باتیں حج کے آخر تک، عمرے کے آخر تک ہم کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے.